أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سورہ کہف کی چوتھی آیت شروع ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نازل کرنے کی حکمت، پہلی حکمت تھی کہ بڑے عذاب سے ڈرانا ہے، دوسری حکمت تھی مسلمانوں کو خوشخبری سنانا ہے، تیسری حکمت ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، اللہ کا کوئی بیٹا ہے نعوذ باللہ، ان لوگوں کو بھی ڈرانا مقصود ہے۔ وَيُنذِرَ اور ڈرائے الذین ان لوگوں کو قالوا جو لوگ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا اللہ نے اپنی اولاد بنا لی ہے، ان کو بھی ڈرانا مقصود ہے قرآن کے ذریعے سے۔ آگے فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم، ان لوگوں کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، کچھ علم نہیں ہے کہ اللہ کی اولاد ہے نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ ولا لآبائہم نہ ان کے باپ دادا کو معلوم ہے، نہ ان کو معلوم ہے، نہ ان کے باپ دادا کو معلوم ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کبرت بڑی بات ہے، کبرت بڑی بات ہے، کون سی بات؟ تخرج جو نکل رہی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، ان کے منہ سے جو یہ بات نکل رہی ہے بہت بڑی بات ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ تو صرف جھوٹ ہی بول رہے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ نے قرآن مجید نازل کرنے کی حکمتیں ذکر فرمائی، اسی حکمت کا تسلسل چل رہا ہے کہ آسمانی کتابیں اللہ نے جو نازل کی ہیں، ایک تو لوگوں کو ڈرانا مقصد ہے بڑے عذاب سے، دوسرا مسلمانوں کو خوشخبری دینا ہے جو اچھے اعمال کرتے ہیں کہ انہیں بہترین بدلہ ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے جنت ملے گی۔ اور اس پہلی آیت میں جو ابھی پڑھی گئی ہے اس میں تیسرا مقصد یہ ہے کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جو لوگ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنی اولاد بنا لی ہے، ان کو ڈرانا مقصود ہے۔ اب اس آیت کا سب سے پہلا مصداق، اس آیت کے سب سے پہلے مخاطب یہ کرسچنس ہوتے ہیں، عیسائی لوگ ہوتے ہیں، چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا کے بارے میں یہ سوچتے اور خیال کرتے ہیں باپ بیٹا روح القدس، باپ بیٹا روح القدس یہ تینوں ملا کر اللہ ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک تثلیث کا عقیدہ ہے، تثلیث کہتے ہیں تین کو، تین چیزوں کو ملا کر ایک اللہ مانتے ہیں عیسائی اور کرسچن لوگ۔ اس واسطے دنیا میں آج کل جو کرسچن زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے مذہب کو بگاڑنے میں، مسلمانوں کی تہذیب اور کلچر کو بگاڑنے میں عیسائیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہودی میڈیا کے ذریعے سے بگاڑ رہے ہیں اور عیسائی لوگ تعلیم اور ایجوکیشن کی فیلڈ سے مسلمانوں کے مذہب اور کلچر کو بگاڑتے ہیں۔
चुनांचे मुल्क आज़ाद होने के बाद अंग्रेज़ जब यहाँ पर आया तो यहाँ 3 लाख कुरान मजीद जलाए गए। सिर्फ दिल्ली में 1000 मदरसे थे, उन सारे मदरसों को ख़त्म किया गया। और जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत आती गई वहाँ पर उन लोगों ने ईसाई पादरियों को एहतमाम से भेजा। छोटे छोटे गांव देहात में भी महंगे महंगे चर्च बनाए। हर संडे को मजदूरी पर काम करने वाले लोगों को 500-300 रुपए का हदिया देने के बहाने से चर्च बुलाकर उन्हें बाइबल सुनाकर उन्हें छोटे छोटे, आज भी पार्कों में जो लोग तफरी के लिए जाते हैं, वर्जिश के लिए जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, आप देखेंगे मुख्तलिफ़ पार्कों में नौजवान लड़कियां पाम्फलेट लिए हुए तकसीम करती हैं। उसमें वो दावतनामा रहता है कि हज़रत ईसा आपको बुला रहे हैं, हज़रत ईसा आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हज़रत ईसा हमारे और आपके खैर खा और मेहरबान हैं, किसी एक दिन आप चर्च तशरीफ़ लाएं। हत्ता कि ये लोग हॉस्पिटल में जो बीमार लोग रहते हैं, पेशेंट्स रहते हैं, उनमें फ्रूट ले जाके देकर और उन्हें भी पॉम्फलेट देते हैं कि आप यहाँ जितने दिनों से बीमार पड़े हैं, किसी एक दिन आप चर्च आइए, आप जल्दी सेहतमंद हो जाएंगे। तो ईसाई लोग अपने अक़ीदे को फैलाते हैं और उनका अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला 3 है, एक अल्लाह नहीं है, 3 है। हज़रत नाउज़ बिल्लाह वो अल्लाह को बाप मानते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा मानते हैं और हज़रत मरियम के बारे में वो अक़ीदा रखते हैं कि वो अल्लाह की बीवी है। और कभी वो अक़ीदा रखते हैं कि रूहुल कुदुस हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले इन लोगों को तंबीह फरमाई कि जो लोग अल्लाह के बारे में ऐसा शिरकिया अक़ीदा रखते हैं उनको डराना मकसूद है कुरान के ज़रिए से। और बाज़ ईसाइयों ने यहाँ तक कह दिया इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, ये कुरान मजीद की आयत है सूरह माइदा की, अल्लाह तो ईसा इब्न मरियम ही है, अल्लाह तो ईसा इब्न मरियम ही है। क्योंकि उन लोगों का अक़ीदा यह है कि ये बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं, तो पैदा करने वाला अल्लाह हुआ डायरेक्ट, तो गोया अल्लाह ही इनका वालिद है। तो अल्लाह जब अल्लाह है तो उसका बेटा भी अल्लाह होगा। जैसे इंसान है, इंसान का बेटा भी इंसान होगा, इंसान का बेटा गधा तो नहीं हो सकता। जैसे गधा है, गधे का बेटा भी गधा ही होगा, घोड़ा तो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अल्लाह है तो अल्लाह का बेटा भी अल्लाह ही होगा। इसलिए ईसाइयों का अक़ीदा यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह बाप हैं और ये बाप के बेटे हैं तो ये भी अल्लाह हुए। तो इसमें सबसे पहले ईसाइयों को तंबीह की गई कि अल्लाह किसी को अपना रिश्तेदार नहीं बनाते हैं। दूसरा, हिंदुओं में अवतार का अक़ीदा है। अवतार का अक़ीदा क्या है कि इंसानों में से बाज़ इंसानों में देवी देवता हुलूल कर जाते हैं। हुलूल करने का मतलब उनके जिस्म में, उनके आंग में फलां भगवान आते हैं। ये अवतार का अक़ीदा रखना, ये हिंदुओं में अक़ीदा है। उसको भी अल्लाह ताला ने इसमें तंबीह फरमा दी कि अल्लाह किसी इंसान में हुलूल नहीं करते हैं, अल्लाह किसी इंसान में समाते नहीं हैं। इसी वास्ते हिंदुओं में आपने बारहा सुना होगा कि वो आने वाले गाहक और गिराक को भगवान समझते हैं। कैसे कि रोज़ी देने वाला अल्लाह है और हमारी दुकान चलती है आने वाले गिराक से, तो गोया कि अल्लाह गाहक की शक्ल में आया है। इस तरह नाउज़ बिल्लाह वो आने वाले गाहक को भगवान मानते हैं कि इसके ज़रिए से हमारी रोज़ी चल रही है। और ये अक़ीदा सिर्फ़ गाहक के बारे में नहीं है, बल्कि हिंदुओं में ऐसा ख़याल है कि इंसान जिस चीज़ से फ़ायदा उठाता है वो उसकी गोया के भगवान है। इसी वास्ते वो सूरज की पूजा इसलिए करते हैं कि सूरज से फ़ायदा हो रहा है। धरती को धरती माता बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ये पल रहे हैं। दरख्त की पूजा करते हैं इस वास्ते कि दरख्त से हवा मिलती है और
اچھے بیکٹیریا ملتے ہیں، ہماری گندی سانس کی وجہ سے جو بیکٹیریاز نکلتے ہیں وہ درخت لے لیتا ہے، درخت کی پوجا کرتے ہیں، گائے سے دودھ ملتا ہے اس لیے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو مختلف چیزوں کی پوجا اس واسطے ہے کہ ان سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے، تو جس سے فائدہ ہو رہا ہے گویا کہ وہ ہمارا بھگوان ہے۔ اسی لیے آپ نے بارہا سنا ہوگا غیر مسلم بھائیوں سے، اگر کوئی غیر مسلم بھائی مصیبت میں ہے اور آپ نے اس کی ہیلپ کر دی تو فوراً اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ آپ تو ہمارے بھگوان ہیں۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گیا، پریشان ہو گیا، آپ نے اسے ہاسپٹل پہنچا دیا، اچانک کوئی سہارا نہیں تھا، تو وہ آپ کو بولنے لگ جاتا ہے کہ آپ ہمارے بھگوان ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ بھگوان کی شکل میں ہمارے بھگوان نے آپ کو بھیجا ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ گائے، بیل، دوسرے جانوروں کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیسے نندی بیل ہے، اسے یہاں پر بٹو لگا کر، کمکم لگا کر، اس پر کچھ کپڑا وپڑا پہنا کر، کوئی پوجاری اسے لے کر دکان دکان گھومتا ہے، اس میں بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بھگوان وشنو بھگوان نندی بیل میں سرایت کر جاتے ہیں، اس لیے وہ دکان دکان گھوم رہا ہے۔ تو اب وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ بھگوان ہماری دکان پر آئے ہیں، اس واسطے ان کو کچھ کھلاؤ۔ تو یہ اوتار کا عقیدہ غیر مسلم بھائیوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں آیت میں فرمایا جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتے ہیں ان کو ڈراؤ کہ یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑی بات کر رہے ہو، تم بہت جرأت کر رہے ہو۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، سورہ توبہ میں عیسائیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ سورہ مائدہ میں کہہ دیا کہ اللہ تو حضرت عیسیٰ ہی ہیں۔ تو عیسائی ایک ایسا گروہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ سب سے پہلے خاندان کا رشتہ جوڑا، بیٹا ہونا، باپ ہونا، یہ سب خاندان بنانا ہے، خاندان کا رشتہ عیسائیوں نے جوڑا۔ اور ایسے ہی یہودیوں کا بھی مسئلہ ہے، یہودیوں نے بھی اللہ کے لیے بیٹا تجویز کر لیا۔ چنانچہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہر یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ہم انہیں نبی مانتے ہیں لیکن اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ وہ بیٹا اس واسطے مانتے ہیں، آپ کو پہلی بات معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کیوں مانتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور تو ڈائریکٹ گویا کہ اللہ ہی ان کے باپ ہوئے، اللہ ہیں تو بیٹا بھی اللہ ہوگا۔ تو اسے اللہ نے سمجھایا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں بغیر باپ کے پیدا کیا تو حضرت آدم کو، ان کو تو بغیر باپ اور بغیر ماں دونوں کے بغیر پیدا کیا، نہ ان کے والد ہیں نہ ان کے والدہ ہیں، تو پھر اگر بیٹا ماننا تھا تو خدا ماننا تھا تو سب سے پہلے حضرت آدم کو خدا ماننا چاہیے تھا۔ یہاں تو حضرت مریم پھر بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ نے اسے سمجھایا کہ کوئی بغیر باپ کے پیدا ہونے سے اللہ ڈائریکٹ اس کے باپ نہیں بن جاتے۔ حضرت آدم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، حضرت حوا کو پیدا کیا، تو حضرت حوا کے والد کون ہیں؟ حضرت حوا کی والدہ کون ہیں؟ ان کے بھی کوئی ماں باپ نہیں ہیں۔ تو جیسے ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اللہ نے، ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا کیوں مانتے ہیں؟ یہودیوں پر ایک بہت بڑا زمانہ گزرا بخت و نصر کا۔ یہ شارٹ میں سن لیں، جب تک بنی اسرائیل اور یہودی اللہ کے فرما بردار بنے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو بہت عزت دی۔ چنانچہ آپ دیکھ لو، یہودی بولتے کسے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے والد اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا خاندان نبیوں کا خاندان ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یہ 12 بیٹوں کے پھر اولاد در اولاد جب ہوتے گئے تو یہی 12 بیٹوں کی بچے بچیاں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں سب ملا کے ان کو بولتے ہیں بنی اسرائیل۔ یہ جب مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں،
تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا. جب بھائی بادشاہ بنا تو باقی دوسرے بھائیوں کو بھی اللہ نے عزت دی, ان کی اولاد کو بھی اللہ نے عزت دی. تو اس وقت یہ تمام لوگ فرما بردار تھے تو اللہ نے ان کو بادشاہت دی. ہوتے ہوتے جب ان کے خاندان میں نافرمانی اور شرک آنا شروع ہو گیا تو اللہ نے بنی اسرائیل پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا. انہی ظالم بادشاہوں میں سے ایک سخت بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے بخت و نصر. یہ ظالم بادشاہ ہے. بیت المقدس کو جلا دیا, جہاں جہاں تورات رکھی ہوئی تھی سارے تورات کو آگ لگا دیا, یہودیوں کا قتل عام کیا. 1 ہفتہ 10 دن تک یہودی جہاں دکھتے مار دیا جاتا. تو بخت و نصر یہ ظالم بادشاہ یہودیوں پر مسلط ہو گیا, چونکہ ان کے اندر سود, جھوٹ, انٹرسٹ کھانا, زنا, شراب, بدکاری یہ سب چیزیں عام ہو گئی تھی. تو ہے نبیوں کی نسل سے, لیکن جب نافرمان بن گئی تو اللہ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے. یہاں سے معلوم ہوا ہم بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. جب تک ہم اللہ کے فرما بردار رہیں گے تو اللہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ پیدا کریں گے جن سے ہم کو عزت ملے گی. اور اگر ہم اللہ کے نافرمان بن جائیں گے تو اللہ ایسے ظالموں کو مسلط کر دیں گے جو ہماری دھجیاں اڑاتے رہیں گے, کاٹتے کوٹتے رہیں گے. ہر دور میں اللہ کی یہی سنت رہی ہے. تو وہ جو بخت و نصر بادشاہ مسلط ہوا اس نے سارے تورات جلا دیے. کسی کے پاس آسمانی کتاب جیسے ہمارے پاس قرآن ہے, کسی کے پاس قرآن نہیں تھی, ویسی تورات آسمانی کتاب کسی کے پاس نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اللہ نے قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو حافظ بننے کی صلاحیت نہیں رکھایا. یعنی ہم قرآن مجید حفظ کر کے حافظ بنتے ہیں, لڑکیاں بھی حافظہ بنتی, لڑکے بھی حافظ بنتے, اور ہر سال لاکھوں بچے پوری دنیا میں حافظ قرآن بن رہے ہیں. اسی واسطے 1400 سال سے لے کر اب تک قرآن مجید کو ختم کرنا تو دور کی بات, قرآن مجید کے زیر زبر کو بھی پوری دنیا نہیں بدل سکی. دنیا میں جتنے مذہب چلتے ہیں ان مذہب والوں میں سے کسی مذہب والے کے پاس ان کے مذہب کی کتاب حفاظت کے ساتھ نہیں ہے. اب آپ بتائیے, ہم جس خاندان سے چلے آ رہے ہیں, ہمارا خاندان, ہمارے باپ دادا, ان کے باپ دادا, ان کے باپ دادا, ہمارے پاس ہمارے خاندان کا نسب نہیں ہے. ہم کس کے بیٹے ہیں, باپ کا نام معلوم, دادا کا نام معلوم, پردادا کا نام, سکڑ دادا کا نام. ہمارے پاس ہمارا نسب محفوظ نہیں ہے. کتاب کہاں سے محفوظ رہیں گی مذہب کی؟ ایسے ہماری اولاد کو بھی معلوم نہیں رہتا. جیسے اب آج ہم ہیں, ہمارے بیٹے کو ہمارا نام معلوم رہے گا, ہمارے پوتے کو ہمارا نام معلوم رہے گا, ہمارے پوتے کے پوتے کو ہمارا نام معلوم نہیں رہتا. ہم بھلا دیے جانے والے ہیں. اللہ نے قرآن مجید کی یہ خوبی رکھی ہے کہ دوسری آسمانی کتابوں کو یاد کرنے کے لیے ان کی قوم کے بچے تیار نہیں ہوئے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ اسے یاد کرنے کا سلسلہ 1400 سال سے چلا رہا ہے. اس واسطے آج تک اس کا زیر زبر نہیں بدلا. اور جو قرآن یاد کرنے کے بعد اس کی حفاظت ہو گئی تو قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو ہمارے پاس اللہ کے رسول کی ہسٹری پوری موجود ہے. کب پیدا ہوئے, کہاں گئے, کب بڑے ہوئے, کس کے بیٹے ہیں, کس کے پوتے ہیں, کس کے چاچا ہوتے, کیا رشتہ ہوتا, پوری ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے. دوسرے مذہب والوں کے پاس ایسی ہسٹری ہے ہی نہیں ہے. نہ رام کے بارے میں بتا سکتے, نہ لکشمن کے بارے میں بتا سکتے, نہ راون کے بارے میں بتا سکتے. پوری ہسٹری بتانا, کس کے بیٹے ہیں, کس کی والد ہیں, کس کا خاندان ہے, ان کے والد کون ہیں, ان کے باپ کون ہیں, اور ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری ہسٹری بتا سکتے. تو اللہ نے اسلام کی حفاظت کا بہت بہترین نظام چلایا. تو عیسائیوں کے پاس, یہودیوں کے پاس تورات کا کوئی حافظ نہیں ہے, اور جو تورات لکھی ہوئی ہے ہارڈ کاپی وہ جل گئی ہے. یہ جلنے کے بعد کئی سال گزر گئے, تقریباً 100 سال کے آس پاس ہونے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جو نبی ہیں, وہ نبی اللہ نے ان کو معجزے کے طور پہ سلا دیا تھا. جیسے اب ہم سورہ کہف پڑھ رہے ہیں
کہف میں 7 ایسے نوجوان ہیں جو 300 سال تک سوئے رہے. یہ عزیر علیہ السلام ایسے نبی ہیں جو 100 سال تک سوئے رہے. 100 سال سونے کے بعد اٹھ کے آئے. جب اٹھ کے آئے تو پوری دنیا بدل گئی. 100 سال میں کتنا بدل جاتا ہے. ان کے جو بچے تھے وہ بوڑھے ہو گئے. اب یہ جو 100 سال کے بعد اٹھ کے آئے تو جیسے جوان تھے ویسے ہی جوان ہیں, بچے بوڑھے ہیں, اور بیوی بوڑھی ہو گئی, پورے لوگ بوڑھے ہو گئے ان کے زمانے کے. تو یہ آ کر کہے کہ میں عزیر ہوں. تو ان کو جاننے والے بہت کم لوگ تھے, سب انتقال ہو گئے, اکا دکا آدمی جانتا تھا. تو ایک بوڑھی عورت وہ بولی کہ بھائی اگر آپ عزیر ہیں, عزیر ہمارے قوم کے نبی ہیں, اور اگر تم نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ بتایا تھا کہ جو عزیر نبی ہیں تورات کے حافظ, پوری تورات ازبر صرف ان کو ہے بس. اگر تم عزیر ہو تو پوری تورات ہم کو پڑھ کے سناؤ. اور واقعتاً یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے, ان کو تورات یاد تھی, تو ازبر ایک ایک حرف پڑھ کے پوری تورات سنائے. تو یہودیوں میں بیماری کیا پیدا ہو گئی کہ بھئی تورات اللہ کی کتاب ہے, اسے کوئی بھی یاد نہیں کر سکتا. اب اگر انہوں یاد کر لیے بولے تو انہوں بھی اللہ کے بیٹے ہو گئے. جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے بنا لیے ہیں, ویسا یہ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات کیسے یاد ہوئی, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو کیسا یاد ہوتی, پھر دوسرے لوگوں کو کیوں یاد نہیں ہوئی. اس واسطے عزیر علیہ السلام کو ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی دعوت تنبیہ کرنا چاہتے ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا مانتے ہیں. تو کتنے لوگ ہو گئے, عیسائی ہو گئے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے علیہ السلام, یہودی ہو گئے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. سارے یہودی نہیں مانتے, ان میں ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے عزیری فرقہ, وہ لوگ مانتے ہیں. تیسرے لوگ ہو گئے غیر مسلم بھائی جو اوتار کا عقیدہ رکھتے ہیں. انہی میں سے سمجھ لیجئے آپ کے بالکل قریب میں یہاں آصف نگر چوراستے پہ جو پیٹرول پمپ ہے اس سے پہلے ایک مسجد اور گراؤنڈ ہے دیندار انجمن, لیفٹ سائڈ میں ان کا بورڈ لگا رہتا ہے. یہ لوگ بھی بظاہر گیروے کلر کے کپڑے پہنتے ہیں, داڑھی رہتی ہے, پگڑی باندھے رہتے ہیں. ان لوگوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدس شخصیات میں اتر جاتے ہیں, حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ بھی کبھی کبھار انسانوں کی شکل میں آتے ہیں. اسی واسطے پوری امت مسلمہ کا فیصلہ یہ ہے کہ دیندار انجمن کے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے. بظاہر مسلمانوں کی طرح داڑھی بھی ہے, پگڑی بھی ہے, کرتے بھی ہیں, سب چیزیں ہیں, نہ ان سے نکاح کرنا جائز ہے, نہ ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے, نہ ان سے رشتہ کرنا جائز ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اندر سماتے نہیں ہیں. یہ بہت غلط عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں. تو 3 ہو گئے. اور ایسے ہی چوتھے وہ لوگ ہیں جو وحدت الوجود کے قائل ہوتے ہیں. وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے؟ 2 مطلب ہیں, ایک مطلب صحیح ہے, ایک مطلب غلط ہے. غلط مطلب کیا ہے؟ غلط مطلب یہ ہے کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کا مظہر ہیں, یعنی جتنی چیزیں ہم کو دکھ رہی ہیں ان میں اللہ رہتا ہے. درخت میں بھی اللہ ہے, آسمان میں بھی اللہ ہے, چاند میں بھی اللہ ہے, سورج میں بھی اللہ ہے, انسان میں بھی اللہ ہے, میرے اندر بھی اللہ ہے, آپ کے اندر بھی اللہ ہے. جس چیز کو دیکھو اسے بولتے ان سب کے اندر اللہ موجود ہیں. تو بھئی اللہ ان میں کیوں موجود رہتے؟ اللہ اللہ ہیں, وہ کسی کے اندر سماتے نہیں ہیں. تو جو لوگ ایسا خیال کرتے ہیں انہیں بولتے ہیں وحدت الوجود کے قائل, اور اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. ہاں, اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ صحیح مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, ان سب کو جو قائم رکھا ہے وہ اللہ ہے. جو بھی چیزیں دنیا میں موجود ہم کو دکھ رہی ہیں اللہ کے بنانے سے, اللہ کے رکھنے سے وہ موجود ہیں. اگر اللہ نہ بناتے اور ان کو باقی نہ رکھتے تو یہ چیزیں موجود نہیں رہتی. تو ان چیزوں کا وجود اللہ کے وجود سے ہے.
تو اصل وجود تو اللہ کا ہوا، اصل وجود اللہ کا ہوا، اس کے وجود کی برکت سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یعنی اس کے بنانے سے یہ چیزیں موجود ہیں، اسے بولتے ہیں وحدت الوجود۔ تو یہ مطلب صحیح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ حضرت خواجہ محمد علی ہیجوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب، یہ تصوف اور بزرگوں کے متعلق لکھی گئی کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جو صوفیہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان میں 12 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 12 جماعتیں، 12 گروہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے 2 گروہ، 2 جماعت کے لوگ گمراہ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ کا روپ پایا جاتا ہے، ہر چیز میں اللہ کی ذات پائی جاتی ہے، اور باقی 10 گروہ ایسے ہیں جو ایسا غلط عقیدہ نہیں رکھتے، وہ لوگ صحیح ہیں۔ بہرحال ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ کے لیے اولاد ماننا یہ بہت بڑا شرک ہے، ایک بات معلوم ہو گئی۔ دوسری بات، کسی کو بھی اولاد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہم لوگ انسان ہیں، ہم کو بچوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں پڑتی ہے؟ اس واسطے کہ ہماری خواہش ہے بیوی ہونا، ہم کو، ہمیں صحبت کی ضرورت پڑتی ہے، پھر اس کے بعد ہمارے کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بوڑھے ہوتے جائیں گے تو ہم کمانے سے معذور ہو جاتے، چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے، علاج معالجے کی ہم کو ضرورت رہتی۔ ایسے موقع پر ہمارے بڑھاپے میں سہارا ہمارے بچے بنیں گے، ہماری اولاد بنے گی۔ تو یہ ہماری ویکنس ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ جوانی میں ہم طاقتور رہتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کا سہارا بنتے، جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمارے بچے ہمارا سہارا بنتے۔ تو انسان کی محتاجگی ہے کہ انسان بڑھاپے میں بچوں کا محتاج ہو جاتا ہے، اس واسطے اسے بچے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جوانی میں باپ غصہ بھی کرتا ہے، ڈانٹتا بھی ہے، تربیت بھی کرتا ہے، سدھارتا ہے، سب کیوں کرتا ہے؟ تاکہ یہ اچھا بنا تو بڑھاپے میں میرا سہارا بنتا، یہ اگر جوانی میں بگڑ گیا تو سہارا کہاں سے بنے گا؟ تو سدھارنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ تاکہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے۔ اسی لیے کہتے ہیں باپ سورج کی طرح ہوتا ہے، باپ سورج کی طرح ہوتا ہے، گرم ضرور رہتا ہے لیکن اگر ڈوب جائے تو زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ گرم ضرور ہوتا ہے لیکن ڈوب جائے تو زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو ہر باپ اپنے بیٹے پہ غصہ دکھاتا لیکن وہ اتنا زندگی میں روشنی دیتا ہے، سہارا دیتا ہے کہ اگر وہ نہیں رہا تو آدمی یتیم بن جاتا۔ اور یتیموں کی پرورش کے مسئلے آسان نہیں ہیں، جس کا باپ نہیں ہے اس کو پالنا آسان نہیں ہے، ماں اکیلی نہیں پال سکتی ہے آج کے زمانے میں۔ تو ہمیں بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ہم کو بچے چاہیے۔ اللہ نعوذ باللہ کبھی بوڑھے ہوں گے کیا؟ اسے بچوں کے سہارے کی ضرورت ہے کیا؟ اسے بیوی کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ کو پریوار اور خاندان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جب سے ہیں جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے، کبھی اللہ کے اندر کمزوری اور محتاجگی نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے، کائنات کا پورا نظام چلانے کے واسطے ان کے پاس فرشتے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہے وہ فرشتے پورا کر دیتے، اور ضرورت اللہ کو نہیں ہے، ضرورت انسانوں کی ہے۔ اب انسان کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہم کو کچھ ضرورت ہے، تو ہمارے ہاتھ میں فرشتے ہیں کیا چلانے واسطے؟ ہمارے گھر کا نظام، ہمارے گھر کا سسٹم، فرشتے بھی نہیں ہیں، جنات بھی نہیں ہے ہاتھ میں، موکلات بھی نہیں ہے، بابا بھی نہیں ہے، عامل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم کو ضرورت پڑتی ہے ہمارے گھر کا سسٹم چلانے کے لیے ہمیں اولاد ہو، بچے ہوں۔ تو ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ بھئی تم اللہ کو اولاد جو مان رہے ہو، ضرورت کیا ہے اللہ کو اولاد کی؟ تیسری بات، جب عیسائیوں نے یہ کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے کہ نہیں اللہ کا بیٹا ہے بول کے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ دیوبند میں، دارالعلوم دیوبند میں ایک عیسائی پادری آیا، چند لوگوں کو جمع کر کے تقریر کیا ان کے سامنے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم سب کو ماننا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ بھی اللہ ہیں۔
1 گھنٹے تک تقریر کیا، لوگ بیٹھ کے سنتے رہے۔ وہاں 2-4 علماء بھی تھے، انہوں نے اس پادری سے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی یہ آیت ہے۔ تو وہ اس کا الٹا مطلب بیان کرنے لگا، نہیں یہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ نہیں، یہ ہے، اس طرح۔ جب ماننا نہیں ہے آدمی کو تو پلٹیاں کھاتا رہتا ہے۔ اس میں ایک دیہات کا رہنے والا بوڑھا شخص، بکریاں چراتا، دودھ بیچتا، دیہاتی آدمی تھا، وہ کھڑے ہو کے بولا میرا ایک سوال ہے۔ پادری کو پوچھا، کیا پوچھا؟ اللہ کی عمر کتنی ہے؟ اللہ کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ پادری بولا اللہ کی عمر کیا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کی عمر کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عمر کی کوئی انتہا نہیں ہے، ڈیڈ لائن نہیں ہے، اللہ کتنے عمر کے ہیں، 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک، اللہ میں پاور کتنا ہے، طاقت کتنی ہے؟ اس کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ پوری کائنات وہی بنایا ہے۔ ٹھیک، اللہ کے بیٹے کتنے ہیں؟ تو پادری بولا ایک بیٹا ہے۔ تو یہ دیہاتی بولا میری عمر 70 سال ہے، اللہ کی اتنی عمر میری نہیں ہے، میرا پاور بھی عام انسانوں کی طرح ہے، اللہ کے اتنا پاور نہیں ہے، میرے 11 بچے ہیں، میں ایک عام دیہاتی رہ کے 11 بچے جن سکتا ہوں، تو اللہ اتنا پاور والا ہو کہ 21 بچہ کیوں جنا، اور بچے کیوں نہیں ہو اللہ کو؟ وہ دیہاتی سوال کیا، اور بچے ہونا تھا اللہ کو، پھر 21 بچہ کیوں ہے؟ ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارا ایک، اب پیدا ہوا وہ۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بہت پرانے ہیں، عیسیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کے ہیں، ایک ہی بچہ کیوں پیدا ہوا؟ اگر تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو اس میں اللہ کی شان ہے یا اللہ کی شان میں گستاخی ہے؟ 21 بچہ ہونے کا کیا مطلب؟ اتنی عمر ہے اور اتنا پاور ہے، پھر 21 بچہ کیسا جنے؟ کتنے بچے ہونا تھا اب تک؟ ایک بچہ مانو گے تو اللہ کی شان میں گستاخی ہوگی۔ اس واسطے جب میرے 11 بچے ہو سکتے اور اللہ کا ایک بچہ ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو کہنا کیا ہے؟ وہ دیہاتی زبان میں جواب دیا اللہ کا کوئی بچہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا بچہ ماننا اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اس کے پاور کے خلاف ہے، اس کی عمر کے خلاف ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ چوتھی بات، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی یہ بولے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ کیونکہ جو انسان جس کا بیٹا ہوتا شان سے بول دیتا نا میں فلاں کی اولاد ہوں، فلاں میرے باپ ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آدمی شرمایا اپنے باپ کا نام لینے سے؟ شرمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حلال طریقے سے جو پیدا ہوتا ہے اسے شرمانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاں جہاں پر کلچر ایسا مکس ہو گیا ہے، لیو ان ریلیشن شپ پہ چل رہے ہیں، شادی سے پہلے ہی مزے کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، وہاں معلوم نہیں ہوگا کہ باپ کون ہے ماں کون ہے۔ لیکن اسلامی تہذیب اور کلچر کو جو فالو کرتے ہیں ان کو خوف کس بات کا کہ ہم کس کے بیٹے ہیں بولنے کے لیے؟ اور آج کل ایسے حالات بھی پیدا ہو گئے، گندی تہذیب اور کلچر ایسے آ گئے کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کرائے کی اماں لے لو، 5 لاکھ 3 لاکھ روپے دے دو، اس کے ساتھ صحبت کرو، اس سے جو بھی بچہ ہوگا ڈیلیوری کے بعد 5 لاکھ دے دیں گے، بچے کو ہمارے حوالے دے کے چلے جانا۔ اس پر لوگ فلم بھی بنا دیے، پروموٹ بھی کر رہے ہیں لوگ اس کے، بڑے بڑے مالدار لوگ جن کو بچے نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ اس طریقے سے اپنی اولاد بنانا چاہتے ہیں۔ حرام اور ناجائز ہے، ان کو حلال اولاد نہیں کہیں گے، حرامی کہیں گے۔ ناجائز طریقے سے بچے پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسلام میں۔ چنانچہ اس متعلق ایک مولانا نے بہت اچھی بات کہی۔ ایک بزرگ تھے بڑے مستجاب الدعوات اللہ والے، جو دعا کرتے قبول ہو جاتی، بد دعا بھی کرتے قبول ہو جاتی۔ اگر کوئی دشمن ان کو ستاتا ہاتھ اٹھا کے بولتے شام ہونے تک مر جانا، تو شام ہونے تک اعلان ہو جاتا مسجد سے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو لوگ بہت ڈرتے تھے ان سے کہ بھئی کچھ بھی کرے فوراً بد دعا دے دیتے، اس کے بعد مرنا تیار، گارنٹی ہے۔
اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک بچہ 9-10 سال کا یا 11-12 سال کا بچہ وہ بزرگ سے چھیڑ چھاڑ کیا، ان کا مذاق اڑایا. بزرگ جوش میں آ گئے، غصے میں بولے شام تک 24 گھنٹے میں تیرے باپ کا انتقال ہو جانا. اب بچہ تو بچہ تھا، غلطی وہ کیا لیکن سزا مل رہی ہے باپ کو. کیوں مل رہی ہے؟ تربیت صحیح نہیں کرنے کی وجہ سے. اب جا کے اپنے ابا کو بولا فلاں بزرگ کو میں چھیڑا، انہوں بد دعا دے دیے کہ شام 24 گھنٹے میں تیرا باپ مر جانا. اب اپنے ابو کو آ کے بولا کہ اب آپ تیاری کر لیجئے جانے کی، 24 گھنٹے ٹائم ہے آپ کے پاس، اس کے بعد آپ چلے جائیں گے. اب باپ بھی پریشان ہوا، آخر کیوں جا کے ان کے منہ لگا، ان کو کیوں چھیڑا. اب 24 گھنٹے کا ٹائم رکھ لے کے مسجد آ گیا، مصلی بچھا لیا، نماز، روز نفل، تلاوت، دعا، کیونکہ اب 24 گھنٹے میں مرنے والا ہوں، جو کرنا ہے ابھی کر لینا ہے. بیٹھے بیٹھے دعا کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، رو رہا ہے، سب ہو رہا ہے. جب 24 گھنٹے کی گھڑی آنا شروع ہوئی، آخری گھنٹے کی ہیبت بڑھنا شروع ہو گئی. ٹھیک 24 گھنٹے ہوتے ہی مسجد سے اعلان ہوا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ صاحب یہ نہیں تھے جو مصلی پہ بیٹھے تھے، کوئی اور صاحب تھے. معلوم ہوا اس بچے کا اصلی باپ کوئی اور تھا. اس بچے کا اصلی باپ کوئی اور تھا اور ہیبت میں انہیں بیٹھا ہوا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ہی اس کا باپ ہوں بول. تو ایسا کلچر جہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پر تو باپ بیٹا نسب تعلق کچھ بھی نہیں رہتا. لیکن جہاں حلال طریقے سے رشتے ہوتے ہیں وہاں کیا آدمی کو شرمانے کی ضرورت ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں بولنے کے لیے. فخر سے بولتا ہوں میں فلاں کی اولاد ہوں. تو جب پبلک عیسائی لوگ بول رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تم کو جب بولنے کا شوق ہے تو بیٹے کو خود کتنا شوق ہونا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنا بول لینا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، تو ان کو بولنے کی زیادہ خواہش ہونا نا میں اللہ کا بیٹا ہوں بول کے. عزیر علیہ السلام کو زیادہ خواہش ہونا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، خود بول لے. اتنی بڑی نسبت کس کو ملے گی اللہ کا بیٹا بننے کی. اب تو لوگ ایسے ہیں کہ بھئی مالدار آدمی کو دیکھے تو اپنا باپ بدل لینے تیار ہیں. اسی واسطے کسی نے کہا کہ خوبصورت عورت کبھی مالدار آدمی کو اپنا بھائی نہیں بولتی اور لڑکا کبھی خوبصورت لڑکی کو اپنی بہن ماننے تیار نہیں ہوتا. یعنی نفسانی خواہشات جو لگے رہتے ہیں، لڑکا جو ہے لڑکی کو بہن ماننے تیار نہیں ہوتا اور لڑکی مالدار لڑکے کو کبھی بھائی ماننے تیار نہیں ہوتی ہے، چونکہ دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. اس سے اس کو مطلب ہے، اس سے اس کو مطلب ہے. تو حلال رشتوں میں شرمانے کی کیا بات ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا پوری زندگی میں کبھی ایک بار بھی یہ بولے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ جب وہ خود نہیں بولے ہیں تو تم کیسے بولتے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو بول رہے ہیں، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو میرے رب اور تمہارے رب کی. وہ میرا بھی اللہ ہے تمہارا بھی اللہ ہے، اس کی عبادت کرو. اور آگے فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار. اور سنو، جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے گا، اس کا بیٹا بنائے گا، اس کی بیوی بنائے گا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور جہنم لازم ہے اس کے لیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا صاف انکار کر دے رہے ہیں کہ میں بیٹا نہیں ہوں، میں اس کا بندہ ہوں. تم کیسے کر سکتے ہو؟ ایسے ہی کافروں میں بھی غلط عقیدہ ایسا چل پڑا ہے، جیسے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اولاد مان لیے. کافروں میں بھی غلط عقیدہ اس طرح کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اولاد مان کر جیسا شریک کرتے ہیں. شریک کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک اور بات یہاں پر سمجھیں. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، اسی واسطے ان کو بیٹا مان لیا اللہ کا. ایک وجہ وہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا معجزات دیے تھے؟ اندھے پہ ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھیں آ جاتی، گنجے پہ ہاتھ پھیرتے اس کے سر پہ بال آ جاتے، کوڑ کی بیماری والے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اس کی بیماری دور ہو جاتی، غریب آدمی کو دیکھ کر دعا دیتے مالدار بن جاتا، حتیٰ کہ مرے ہوئے آدمی کو قبرستان میں جا کے بولتے قم باذن اللہ، اللہ کے نام پہ کھڑے ہو جاتا، وہ کھڑے ہو جاتا.
اب یہ سب پاور کتنے بڑے ہیں، تو ان سے لوگوں کو بہت فائدہ ہونا شروع ہوا۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا اندھا وہ بھی ان کے ہاتھ پھیرنے سے اچھا ہو جاتا تھا۔ اتنا پاور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، تو ان سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جو فائدے کی چیز جب لوگوں نے دیکھا تب انہوں نے سمجھا کہ یہ فائدہ پہنچانے کی طاقت اللہ میں ہوتی، اب یہ پہنچا رہے ہیں تو پھر کیا مطلب ہوا، اللہ کے بیٹے ہوئے۔ یہی کانسیپٹ ہے ہندو بھائیوں میں اوتار ماننے کا، کہ جس سے بھی ہم کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ ہمارا بھگوان ہوتا ہے، اس لیے اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کافروں کے بھی عقیدے کی یہی بات ہوتی ہے، تو اب جب اس کو بھگوان مان لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اب اس کو خوش کرنا، اس کی ناراضگی سے ڈرنا، اس کے لیے سامنے منتیں مرادیں مانگنا، یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، چونکہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے ہم کو۔ تو اب پوجا کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ جس سے فائدہ ہوا اس سے ڈرو، اس کی پوجا کرو، اس سے خوش رکھنے کی کوشش کرو، یہ چیزیں آدمی کی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور وجہ سے بھی ان کو خدا کا بیٹا مانا۔ وہ وجہ کیا ہے، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر سولی دے دی گئی، وہ سولی پہ لٹک کے نعوذ باللہ انتقال ہو گئے۔ تو اب جتنے عیسائی لوگ ہیں قیامت تک پیدا ہوں گے، شراب پیو، زنا کرو، چوری کرو، مرڈر کرو، کتنے کرائمز کرتے کر لو، سارے کرائمز کی سزا کے طور پر ہم سب کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے۔ تو ہمارے سارے کرائمز کو چھپانے والے، ہمارے کو بخشوانے والے، ہمارے کرائمز اور گناہ کو اللہ کے دربار میں معافی کرانے والے کون ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ تو عیسائیوں کا ماننا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ کے نعوذ باللہ اپنے آپ کا سوسائڈ کر لیا ہے، یہودیوں نے ان کو مار دیا ہے، اور وہ ان کا بلی دینا گویا کہ نعوذ باللہ ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس واسطے وہ ہمارے مہربان ہوئے۔ جبکہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے غلطی کریں گے کوئی اور سوسائڈ کریں گے کوئی اور، سزا پائیں گے کوئی اور۔ قرآن اصول بیان کرتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک کی پریشانی اور بوجھ کو دوسرا آدمی نہیں اٹھائے گا۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اگر باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو باپ مسلمان ہونے کی وجہ سے بیٹے کو جنت نہیں ملے گی جب تک کہ یہ خود مسلمان نہیں بنے گا۔ بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے تو بیٹا مسلمان ہونے کی وجہ سے کافر باپ کو جنت نہیں ملے گی جب کہ وہ خود مسلمان نہیں بنے گا۔ تو کسی کا ایمان کسی کے کام نہیں آتا، کسی کی غلطی کی سزا دوسرے کو نہیں ملتی۔ لیکن عیسائیوں نے کانسیپٹ کیا بنا لیا کہ ہم کچھ بھی کرائمز کر لو، ہمارے سارے جرائم کا کفارہ کون کر لیے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ کے ہم سب کے لیے بخشوا دیے ہیں۔ تو گویا کہ عیاشی کرنے کا ایک راستہ انہوں نے بنا لیا اور اس کو مذہب کا لبادہ اڑا دیا، مذہب کا عقیدہ بنا لیا، اس کی تردید ہو گئی۔ افسوس جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ان سے فائدہ پہنچ رہا تھا لوگوں کو، یہی کانسیپٹ کے پیش نظر ہندو بھائیوں نے بھی اوتار کا عقیدہ مان لیا۔ ایسے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے بھی بعض مسلمان وہ ہیں جو فائدہ پہنچتا ہوا دیکھ کر عقیدہ بدل دیتے ہیں، عقیدہ بگاڑ لیتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہمارے کئی مسلمان بھائیوں میں دیکھ لیجئے کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، بعض مسجدوں کے قبلے کی دیوار پر لکھا ہوا آپ کو ملے گا علی مشکل کشا یا غوث اعظم۔ تو حضرت علی مشکل کشا کا مطلب کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو جو بھی پریشانی آ رہی ہے وہ پریشانی حضرت علی دور کریں گے۔ یہ کتنا نعوذ باللہ خراب عقیدہ ہے کہ مشکلیں دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی بڑا افضل کیوں نہ ہو، کسی دوسرے انسان کی مشکل کشائی کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ کون افضل ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ نبی کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے انسانوں میں؟ اللہ کے بعد انہی کا درجہ اور مقام ہے۔
تو اللہ کے رسول کو اگر مشکل کشائی کی طاقت کسی کو حاصل ہے، کسی کے بھی پریشانیاں دور کرنے کی، تو سب سے بڑی یہ پاور کس کو حاصل ہونا تھا؟ اللہ کے بعد رسول اللہ کو حاصل ہونا تھا کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میری امت کو جو بھی پریشانیاں آئے گی میں اسے دور کر لوں گا، یہ رسول اللہ کو حاصل ہونا تھا۔ لیکن عجیب لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا نہیں مانتے، حضرت علی کو مانتے۔ اگر یہ پاور ہونا تھا تو اللہ کے نبی میں ہونا تھا۔ دوسری چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ریالٹی سے بات کرو، 2014 کے بعد سے ہندوستان میں کتنے مشکلات آ رہے ہیں، تو کہاں ہے حضرت علی مشکل کشا؟ پرائم منسٹر کیوں نہیں بدل رہا ہے؟ حالات کیوں نہیں بدل رہے ہیں؟ بابری مسجد کیوں چلی گئی؟ تو کسی کے بارے میں ایسی مشکل کشائی کا تصور رکھ لینا کتنا غلط عقیدہ ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو بچے نہیں ہوتے، بعض لوگوں کو نوکریاں نہیں ہوتی، بعض لوگوں کی بیماریاں اچھی نہیں ہوتی، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں معلوم رہتا کہ بھئی فلاں درگاہ کے پاس فلاں مزار میں کوئی بھی بڑے ولی ہیں، بزرگ ہیں، تو ان کی مزار پہ جائیں گے، چادر چڑھائیں گے، پھول ڈالیں گے، سجدہ کریں گے، وہاں کھڑے ہو کر منت مانیں گے، اس کے پھیرے لیں گے۔ بلکہ بعض تو وہ ہیں جو وہاں 3 دن رات عورتیں شوہروں کے بغیر تنہا وہاں پر رات گزار کر آنے کی منتیں مانیں گے، ناریل چڑھائیں گے۔ یہ سب جو کر رہے ہیں کیا کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا؟ صحابہ نے کبھی ایسا کیا؟ یا اولیاء نے کبھی ایسا کیا کہ وہ ولی کسی دوسرے ولی کی مزار پہ جا کے چادر چڑھایا ہو، پھول ڈالا ہو، منت مانا ہو؟ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وہی کانسیپٹ ہے، تصور ہے کہ ان سے ہم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، یہ ہماری بیماری دور کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بچے کو نوکری لگا سکتے ہیں، یہ ہماری بیٹی کا رشتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ کسی کے نفع پہنچانے کا، کسی کے نقصان پہنچانے کا، جس کی وجہ سے ہم جیسے غیر مسلم بھائی درخت کی پوجا کیونکہ اس سے نفع، آنکھ کی پوجا کیونکہ اس سے نفع، سورج کی پوجا، سوریہ نمسکار کیونکہ اس سے فائدہ، تو ویسے اس مزار والے سے بھی فائدے کا عقیدہ رکھ لیا، تو اب اس کی پوجا کا ایک طریقہ اپنا لیا، اس کے پھیرے لو، بتیاں جلاؤ، مٹھائی تقسیم کرو، منتیں مانو، ان کے نام پہ جانور ذبح کرو۔ یہ مسلمانوں میں آیا ہوا غلط عقیدہ ہے جو اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ گویا کہ شرک ہے، کہ یہ سب دینے کی طاقت صرف اللہ میں ہے۔ بچے دینے کی طاقت کس میں ہے؟ اللہ میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کتنے نبی ایسے نہیں گزرے ہوں گے کہ نبیوں کو اولاد نہیں ہوئی ہے، تو اب نبی سے بڑھ کر کس کے اندر پاور ہوگا؟ اب جب ان کو اللہ نے نہیں چاہا اولاد دینا، اولاد نہیں ہوئی ہے، تو پھر ہم اور آپ میں سے کسی کو کیا یہ پاور حاصل ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے دے؟ اور وہ بھی جو دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بات رک کر یہ بھی سمجھیں، جب ہم یہ بات بولتے ہیں کہ کسی صاحب مزار سے مانگنا شرک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس مزار والے کی توہین کر رہے ہیں، اس کی بے ادبی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ وہ اللہ والے ہیں جو بھی مزار میں ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم انہیں ولی مانتے ہیں، لیکن ولیوں کے ساتھ بدتمیزی ہم کر رہے ہیں کہ ان پر ڈبل بوجھ ڈال رہے ہیں کہ بھئی آپ جب تک دنیا میں تھے اللہ والے تھے، آپ دعائیں کر رہے تھے، آپ کی دعاؤں سے حالات اچھے ہو رہے تھے، اب دنیا سے چلے گئے، اب آرام کر رہے ہیں قبر میں، آرام کرنے دو نا، قبر میں بھی جا کے پریشان کر رہے ہیں ان کو، مزار پہ جا کے پریشان کر رہے ہیں ان کو کہ نہیں اب تم چلے گئے، اندر سے بچے دو ہمارے، اندر سے پیسے دو ہمارے، اندر سے جاب دلاؤ ہمارے۔ یہ بدتمیزی ہے ان کے ساتھ، سکون سے آرام کرنے دو ان کو۔ اب جو زندہ اولیاء ہیں ان سے جا کے دعائیں کرا لو، کچھ کرانا ہو تو کسی غریب کی مدد کر دو، وہ دعا دے دے گا، اس کی دعا اللہ قبول کر لیں گے۔ اور اگر کچھ کرنا ہی ہے تو ایک لطیفے کے طور پہ شادی شدہ آدمی سے دعا کرواؤ، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مظلوم کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور تقریباً شادی شدہ لوگ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے اور اپنے سسرال کو اپنے بارے میں ظالم سمجھتے۔ تو شادی شدہ لوگوں سے دعا کراؤ، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی۔ لیکن جو بیچارے آرام کر رہے ہیں ان کو آرام کرنے دو نا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز اطہر پہ
اور صحابہ اکرام جہاں پر آرام کر رہے ہیں جنت البقیع جنت المعلا وغیرہ میں، کسی کو سلام پیش کرنے کے علاوہ کچھ حرکت کرنے کی اجازت، خاموش سلام پیش کرو اور نکلتے بنو یہاں سے، جو مانگنا اللہ سے مانگو۔ تو اس طرح کا عقیدہ بھی ہم لوگوں پہ آ گیا کہ حتیٰ کہ مزاروں پر جا کر لوگ منتیں مانتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، قبروں کو غسل دیتے ہیں، ان کو نفع پہنچانے نقصان پہنچانے کے پاور ان کو حاصل ہے سمجھتے ہیں۔ اسے اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بڑا ظلم ہے یہ شرک۔ ظلم کسے بولتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، مطلب جو چیز جہاں رکھنا ہے وہاں رکھے بغیر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ تو اب دیکھو نفع پہنچانے کی نقصان پہنچانے کی جو پاور ہے وہ اللہ کے پاس رکھنا ہے، تم اٹھا کے کہاں رکھ رہے ہو؟ انسان کے پاس رکھ رہے ہو کہ اس کو بھی یہ پاور حاصل ہے۔ اب لوگ کیا بولتے؟ وہ نہیں دیتے، لیکن وہ ہمارے واسطے دعا کرتے کہ اللہ ہم کو دو بول کے۔ وہ بھی بوجھ کیوں ڈال رہے ہو ان پر؟ آرام کرنے دو نا ان کو، وہ بھی بوجھ کیوں ڈال رہے ہو؟ اچھا تم کو یہ معلوم ہے کہ مزار کے پاس جو بزرگ آرام کر رہے ہیں کتنے لوگ آ کے جا رہے ہیں؟ سب معلوم ہے، نام کے ساتھ یاد ہے ان کو۔ آپ جو جا رہے ہیں ان کو آپ کی آواز ان تک پہنچ رہی ہے، وہ سن رہے ہیں جو کچھ آپ بول رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ مان بھی لیے آخری درجے میں کہ آپ ان کی مزار پہ گئے، وہ اندر سے آپ کے لیے دعا کرے، اتنا مان لیے۔ اوپر چادر کی ضرورت کیا ہے؟ رشوت دے رہے بزرگ کو دعا کرو بول کے۔ پھول ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ منتیں ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ پھیرے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سب کرو بولے ہیں بزرگ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری طرف سے بنائی گئی ہوئی چیزیں ہیں۔ اگر یہ صحیح ہوتی تو پھر ہم کسی ایک صحابی سے دکھا دیتے، صحیح ہوتی تو خود اولیاء کی زندگی سے ہم دکھا لیتے، صحیح ہوتی تو ہم کسی قرآن حدیث سے دکھا لیتے۔ لیکن پریشانی کیا ہے کہ ہم میں سے جو بھائی یہ کرتے ہیں وہ کیا بولتے؟ قرآن چھوڑو حدیث چھوڑو، غلط کیا ہے اس میں؟ ارے بھائی ہم آزاد بیل نہیں ہیں، ہم قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں۔ اللہ رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کے ایک ٹریک دیے ہیں، اس پہ چلو، ہم کو تاکید ہے۔ تو اب یہ موقع پہ جب ہم کو سوال کرتے ہیں تو بولتے ہیں یہ سب چھوڑو، اس میں غلطی اس خرابی کیا ہے؟ تو پھر اس پہ مزید الٹا بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بریانی کھانا قرآن میں کہاں لکھا ہے بتاؤ، مندی کھانا قرآن میں کہاں لکھا ہے بتاؤ۔ یہ بے وقوفی ہے۔ یہ بے وقوفی کیوں ہے؟ ایک چیز ہے عبادت اور ثواب سمجھ کر کرنا، اس کا تعلق ہوتا ہے دین سے، اور دوسری چیز ہے انسان اپنی ضرورت سمجھ کے کرنا، اس کا تعلق دین سے نہیں ہونا۔ تو دین سے جس کا تعلق نہیں ہے اس کے لیے قرآن حدیث کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آپ کے گھر میں پنکھے لگائیں، آپ قرآن میں کہاں ہے پنکھا لگانا بول کے لگائے، پوچھ کے لگائے۔ اے سی فٹ کرے گھر میں، قرآن حدیث میں کہاں ہے اے سی فٹ کرنا بول کے لگائے۔ اپنے پورے کامہ جو کر لیے ہیں قرآن حدیث کے بغیر ہی کیے نا، کیوں کیے؟ ضرورت ہے سمجھ کر۔ پنکھا یہاں لگانے کے بجائے یہاں لگائے، یہاں لگائے تو ثواب زیادہ، یہاں لگائے تو ثواب کم، ایسا کچھ ہے کیا؟ ضرورت ہے، ہوا کہاں سے آتی وہاں لگاؤ، ثواب وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پر۔ اس میں بھی ویسی ہی بات ہے کہ مندی کھانا، بریانی کھانا، مٹھا کھانا، فلاں کھانا، یہ سب ضرورت ہے، کھانا ہے کھاؤ، نہیں بھوکے مرنا ہے مرو، اس کے لیے قرآن حدیث کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے مندی کھانے پر سارے گناہ بخشے جائیں گے، تو مندی کے ہوٹل والے تو بخشائے ہوئے ہیں، پھر تو بریانی کھانے پر اللہ اگلے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیں گے، تو بریانی کے ہوٹل والے شاہ غوث والے تو مزے میں پھر تو بخشائے ہیں، روز کھا رہے ہو تو پھر۔ تو جب یہ کانسیپٹ آ جاتا ہے ثواب کا، آخرت کا، تو پھر آپ اگر دین اسلام کی بات کرتے ہو تو پھر قرآن حدیث بتاؤ۔ یہ چیز رہتی ہے سمجھنے کی۔ اس کو فرق نہیں کرنے کی وجہ سے اگر کوئی پوچھ لیا مندی کھانا کہاں بتاؤ تو سب بہت بڑا سوال کر لیا سمجھتے، بلکہ وہ ہولا ہے پوچھنے والا کہ تو کو سوال بھی کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ سوال اسلام کے بارے میں ہوتا ہے، انسان کی ضرورتوں کے بارے میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے پوچھے کہ ابھی اس وقت جو آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑے پہننا بول کے کہاں قرآن حدیث میں لکھا ہے بتاؤ، نہیں ہے تو کپڑے اتار دیتے، ننگے ہو جاتے، کیا کرتے؟ ضرورت ہے میری، یہی جواب رہتا ہے انسان کے پاس۔ ہاں اگر ٹخنے سے نیچے پہن رہے ہو تو قرآن حدیث بولتی کہ بھئی ٹخنے سے نیچے منع ہے، اتنی تو صراحت ملے گی۔ باقی یہ کہ بھئی آپ
کون سے کمپنی کا ٹی شرٹ پہننا ہے، ٹی شرٹ پہ لیبل ہونا نہیں ہونا ہے، کون سے کلر کا ہونا ہے، یہ حدیث میں بتاؤ بولے تو حدیث میں صرف ایک کلر کا کپڑا ملتا ہے، سفید بغیر سلا ہوا کفن کا کپڑا، پہن لیجئے، کندھے تیار ہیں لے جانے کے واسطے۔ تو یہ جو سوالات ہوتے ہیں، یہ سوالات ان سامنے والے کو گمراہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم سوال کیا کیے ہیں؟ اچھا چلیے مندی کھانا ہے کہاں بتاؤ، فلاں کھانا ہے قرآن میں کہاں بتاؤ، یہ نہیں بتائے، یہ نہیں بتا سکے تو یہ مطلب ہوگا کہ اب آپ جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں وہ کرنا جائز ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے نا بھئی؟ آپ کا سوال کا جواب ہے کہ مندی کھانا کہاں ہے قرآن میں بتاؤ، ہم نہیں بتا سکے صاحب، ٹھیک ہے۔ اب آپ جو پھیرے لے رہے ہو وہ پھیرے لینا جائز کیسے ہو جائے گا؟ میں اگر مندی کا حوالہ قرآن سے نہیں دیا تو یہ جائز ہو جاتا؟ اس کے جائز ناجائز ہونے کے لیے تو مستقل دلیل تو دینا پڑے گا آپ کو۔ لیکن ڈیڑھ ہوشیاری کیا کرتے ہیں کہ یہ سوال کر کے یہاں سے جان چھوٹ گئی سمجھتے ہیں، جان ایسے نہیں چھوٹے گی، سوال اب بھی باقی رہے گا، اس کی دلیل دو جو تم کر رہے ہو۔ وہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگوں میں شرک کے جو مختلف طریقے لوگوں میں سرایت کر جا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ عیسائی ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، جو اللہ کے ساتھ کسی بھی بندے کو شریک کر دیتے ہیں، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ مان لیتے ہیں، اس کی نسب کا حصہ مان لیتے ہیں۔ ایسے ہی مکے کے لوگ بھی ایسے ہی کیے تھے۔ کفار مکہ نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کافروں نے بھی اللہ اور جنات کے درمیان میں نسب قائم کر دیا۔ کیا بولے؟ جنات اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جنات اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ کون کہا؟ کافروں نے کہا۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں، مکے کے کافروں کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے، بیٹا پیدا ہوا تو خوش ہو جاتے، بیٹی پیدا ہوئی تو زندہ دفن کر دیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے عجیب لوگ ہو، خود کو بیٹی پیدا ہوئی تو دفن کر دیتے اور فرشتوں کو بول رہے کہ انہوں اللہ کے بیٹیاں ہیں بول کے، یعنی جس کے پیدا ہونے کو تم پسند نہیں کرتے اسے منسوب کر رہے ہو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ بیٹی تمہارے کو پیدا ہوئی تو تم کو پسند نہیں ہے اور فرشتوں کے بارے میں بول رہے ہیں انہوں اللہ کے بیٹیاں ہیں بول کے۔ کتنی بدتمیزی ہے اللہ کی شان میں۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، کسی بھی کانسیپٹ سے کر رہے ہوں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ ایک عرفی زبان استعمال کرنا شروع کی، کیا ہے؟ اسے بھی نہیں معلوم، اس کے باپ کو بھی نہیں معلوم۔ یہ جو لہجہ رہتا ہے آدمی کو توڑ دینے والا لہجہ ہے، تیری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ قرآن میں وہی فرما رہے ہیں، نہ ان کو علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو معلوم ہے جو یہ کر رہے ہیں، بس چلا آ رہا ہے۔ ہمارے باپ کو دیکھے ایسا منت مانتے ہوئے، ہمارے دادا کو دیکھے ایسا کرتے ہوئے، اس واسطے چلا رہا ہے۔ یہی قرآن مجید جس نقطے پر، جس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، جو بھی لوگ اس طرح کے خرافات کرتے ہیں ان کو جب قرآن حدیث کی بتاتے تو وہ ایک ہی سوال کرتے، ہمارے باپ دادا سے کر رہے ہیں، سب ہمارے باپ دادا سے کر رہے ہیں، کیسا چھوڑ دیتے اس کو؟ نئے نئے مولویاں پیدا ہو کے بول رہے ہیں، کیسا چھوڑ دیں گے ہمارے باپ دادا کو؟ تو اللہ فرماتے ہیں دین تمہارے باپ دادا کا نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تمہارے باپ دادا بھی جاہل تھے جس کی وجہ سے وہ کر رہے تھے، تو جاہل کو کبھی دلیل میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی آیت پیش کرو، حدیث پیش کرو، صحابی کا عمل پیش کرو۔ تو پہلی بات اللہ نے یہ کہا، نہ ان کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی ایسی لاجک ان کے پاس ہے کہ بھئی کیوں کر رہے، وہ لاجک بھی نہیں بتا سکتے لوگ۔ اور کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے بھی کوئی ایسی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے جس سے بندوں کو یہ بتایا ہو کہ اللہ نے تم ان کو اپنا مشکل کشا مان سکتے، ان کو اپنا پاور دینے والا مان سکتے۔ اللہ نے بھی کسی کو نہیں بتایا ایسا، تو کہاں سے پیش کریں گے دلیل؟ تو اللہ آگے فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ یہاں سے ایک چیز سمجھ لو کہ بہت سے لوگ جو اس طرح کے شرکیہ کام کرتے ہیں عام طور سے وہ لوگ جاہل ہوتے ہیں، بیچاروں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس سے کرنا۔ حتیٰ کہ آپ میں سے بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سی برقع پہنی ہوئی عورتیں مندر میں جا کے پوجا کر رہی ہیں، ویڈیوز میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔
مندر جا کے پوجا کر رہی ہیں بہت سی عورتیں، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب وہ بھی بولیں گے کہ بھائی ہم کو فلاں قبر سے بیٹا ہوا تھا، ہم فلاں مندر جا کے آنے سے ہم کو بھی بیٹا ہوا، تو اب آپ کا بھی صحیح ہوا، اس کا بھی صحیح ہوا۔ تو اگر ایسا صحیح ہوا تو پھر توحید کا معنی کیا رہ جائے گا؟ پھر ایک اللہ کو ماننے کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ پھر تو گاندھی جی کی بات ہی صحیح ہو گئی۔ پھر گاندھی جی بولا کرتے تھے تمہارے میں اور ہمارے میں فرق یہی ہے کہ ہم کھڑا کر کے پوجا کرتے، تم سلا کے پوجا کرتے۔ ہم کھڑا کر کے پوجا کرتے، تم سلا کے پوجا کرتے، اتنا فرق ہے تم میں ہمارے میں۔ صحیح ہو گئی بات پھر تو۔ حالانکہ ہم کسی کی پوجا سویا کسی قبر میں موجود آدمی کی پوجا ہم نہیں کرتے، لیکن جو منتیں ماننا، مرادیں مانگنا جو کرتے ہو ہم مورتیوں سے کرتے ہیں، تم مزاروں سے کر رہے ہو۔ تو بیسک چیز یہ معلوم ہو گئی کہ آدمی کو جب علم نہیں ہوتا ہے تو ایسی حرکتیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات اللہ یہ فرماتے ہیں کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، یہاں انداز بھی دیکھیے، قرآن مجید کی بلاغت ہے یہ۔ آپ اگر غور کریں گے تو اللہ فرمائے کبرت، بہت بڑی چیز ہے یہ، بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو سننے والا بولے گا بھئی کیا بات بڑی ہے، کون سی بات بڑی ہے؟ طلب ظاہر ہوگی کون سی بات بڑی ہے، کس کے بارے میں بول رہے ہیں آخر؟ تو پہلے اللہ نے لایا کبرت، بہت بڑی ہے، کلمتن، ایک بات ہے بھائی، پھر طلب پیدا ہو گئی لوگوں میں، پھر کون سی بات ہے، کس کے بارے میں بول رہے، بہت بڑی بات بول دیے بول کے، پھر طلب پیدا ہوگی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے جو نکل رہی ہے وہ بات، منہ سے جو نکل رہی ہے، یہ جو انداز ہے نا بولنے کا، اس میں مطلب ہوا سوچے سمجھے بغیر نہیں بول رہا ہے، نہیں بکرا خالی بیٹھ کے۔ تو یہ تعبیر ہو گئی تخرج من افواہ، ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ اور عربی لحاظ سے، عربی گرامر کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو آپ انداز پہ غور کرو، تخرج من افواہہم، من افواہہم، تو یہ جو ڈبل ہاں کا جو استعمال ہے نا، اس میں بھی توہین اور تاخیر ہو جاتی ہے کہ انداز گفتگو ہی ایسا ہے کہ بیکار قسم کی بات کر رہے لوگ۔ ہم بولتے ہوئے بھی، ہماری زبان میں تلفظ کرتے ہوئے بھی چہرہ کا جو انداز بدل جاتا ہے، اس سے معلوم ہوگا بیکار قسم کی بات بول رہے ہیں، اور اتنی بیکار اور فالتو قسم کی بات اللہ کے بارے میں بول رہے ہیں۔ آگے کہیں فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے آئے ایسا، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ دادا بھی غلطی پر ہوں، جاہل ہوں، ان کو عقل نہ ہو، تو بھی تم ان کو فالو کرو گے؟ نہیں کرو گے وہاں پر، تو پھر یہاں کیوں کر رہے ہو؟ اگر اسے عام مثال میں سمجھایا جائے، ہمارے اور آپ کے باپ دادا گھروں میں بھینس پالتے تھے، دودھ نکالتے تھے، کوئی سعودیہ کویت نہیں جاتا تھا، موبائل کمپیوٹر کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، بیل گاڑی چلاتے تھے، گھوڑا گاڑی چلاتے تھے، گھر میں بکریاں پالتے تھے، کلر کرنے کا نظام ہی نہیں تھا، گوبر لیپتے تھے۔ آ جاؤ پھر واپس سب، جہاں یہاں پر باپ دادا کے کانسیپٹ کو فالو نہیں کیے، ٹیکنالوجی بول کے گاؤں چھوڑ کے حیدرآباد آ گئے، تو پھر اب اس مسئلے میں بولتے نہیں ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی ٹیکنالوجی یوز کرو نا، کہ قرآن حدیث کیا کہتا ہے، آگے آؤ، اس کو مانو۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے کانسیپٹ میں، کوئی ایک دلیل تو پیش کرو۔ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، آگے فرماتے ہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی بیٹی یا بیٹا ماننے ہونے کا کانسیپٹ رکھنا، اس سے منتیں مرادیں ماننا، یہ سب جھوٹا کانسیپٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو عیسائیوں کا کانسیپٹ بھی جھوٹا ہے، یہودیوں کا کانسیپٹ بھی جھوٹا ہے، اور جو اوتار مانتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں، اور جو مشکل کسا کسی کو سمجھتے ہیں وہ بھی جھوٹا عقیدہ ہے۔ اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے قرآن میں خود فرما دیا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت مریم لے کے آئیں، قوم نے پوچھا کہ بغیر شادی کے بچہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت مریم نے کہا میں روزے سے ہوں، بچے سے پوچھو۔ تو بچے نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو اللہ نے ان کی زبانی خود فرما دیا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب یہاں پر ہوتا ایسا کیسا ہوتا بھائی، جو بغیر باپ کے ہوا وہ بھی اللہ کا بندہ، ہم جو ہیں گنہگار انسان وہ بھی اللہ کے بندے، تو ہم میں ان میں فرق نہیں ہوا، پھر سب بندے برابر ہو گئے کیا؟ پھر یہ بھی ان کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ پھر تو وہ اتنے بڑے نبی ہو کر وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم 1400 سال کے بعد
ظالموں کے زمانے میں پیدا ہو کر گنہگار ہو کر بھی ہم بھی اللہ کے بندے ہو گئے، ایسا کیسا ہو گیا؟ تو اللہ آگے فرماتے ہیں بندے تو ہیں، بل عباد مکرمون، عزت والے بندے ہیں، عظمت والے بندے ہیں۔ تم میں اور ان میں فرق یہی ہے کہ ان پر اللہ کی وحی آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اور ہمارے پاس اللہ کی وحی اور فرشتے نہیں آتے۔ تو بندے ہوتے ہوئے بھی کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا۔ جیسے ہم سب انسان ہوتے ہوئے بھی پرائم منسٹر کا جو لیول ہوتا ہے وہ عام پبلک کا نہیں ہوتا۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ سب انسانیت، تو کیا پرائم منسٹر جنات ہونا ہے؟ جنات سے بھی بڑا ظالم بیٹھا ہوا ہے، بس کافی ہے نا، جنات آگے تو اور کیا کر دیتے نہیں معلوم۔ تو آدمی آدمی ہوتا ہے، لیکن درجے کے حساب سے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایسے انبیاء بھی فرشتے ہیں، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن انسانوں میں عزت والے انسان جن پر فرشتے آتے ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح درخت ہو، پتھر ہو، انسان ہو، جانور ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں، اسی طرح فرشتے بھی اللہ کے محتاج ہیں، انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ اکیلی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، تو جو محتاج ہے وہ سب بندے ہوں گے، اور جو کسی کی محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ خالق ہوگا، اس کا کسی سے کوئی رشتہ اور ناتا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کے اس تفسیر میں معلوم ہوا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے کا کانسیپٹ کسی بھی مذہب میں کسی بھی طریقے سے ادلی بدلی ہوئی شکل میں پایا جاتا ہو، سب چیزیں اللہ کی شان میں گستاخی ہیں، بڑا ظلم ہے، بہت بڑی بات ہے جو اللہ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں، جھوٹا کانسیپٹ ہے اس طرح کا اللہ کے ساتھ شرک کا عقیدہ رکھنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید خالص اور شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔